حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو علم تجوید ہے کہ قرآن پڑھنا آسان ہو جائے. آپ کے دور اقدس میں کیا ہوا کہ اجمی لوگ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے نا, بہت زیادہ, ویسے پہلے بھی ہونا شروع ہو گئے تھے, لیکن ایک مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ لوگوں کے لیے قرآن کو سیکھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. مولا علی شیر خدا وہ ہستی جنہوں نے علم نحو ایجاد کیا, باقاعدہ علم جسے کہتے ہیں نا عربی کی گرامر جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں, عربی کی گرامر, انگلش سیکھنے کے لیے انگلش گرامر سیکھنی پڑتی ہے, تو اسی طرح عربی سیکھنے کے لیے عربی گرامر سیکھنی پڑتی ہے. جو عالمہ ماشاءاللہ بہنیں بن رہی ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں, تو وہ دیکھیں وہ بھی انہوں نے ایجاد کیا. اور باقاعدہ تفسیر, علم تفسیر وہ بیان کرتے تھے, علم حدیث وہ بیان کرتے تھے, علم منطق وہ بیان کرتے تھے. کتنا علوم, علم یہ جو عسکری علوم ہے جتنے بھی اس میں آ جاتے ہیں, وہ علم میں جو جہاد کے حوالے سے اتنے جو کیا کہتے ہیں ایک معاملات آ جاتے ہیں, وہ ساری کی ساری وہ بیان کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے لوگوں نے کیا سیکھا, جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کبھی کیا بھی نہیں, چرس بھنگ کا نشہ وہ سیکھ لیا, پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا, سوٹے لگا کے کرنا. وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شراب کے قطرے دریا میں گر جائیں, وہ دریا سوکھ جائے اور اس دریا کے اوپر کوئی گھاس اگائے, اور اگر میرا گھوڑا جو ہے وہ گھاس کھا لے تو میں کبھی اس گھوڑے پر سواری کرنا پسند نہ کروں. گھوڑے نے ڈائریکٹ شراب نہیں پی, اندازہ کر لیں, لیکن دریا میں شراب گری, اندازہ کریں وہ سوکھ جائیں, پھر اس کے اوپر گھاس اگ جائیں, اور پھر وہ گھاس اگر گھوڑا کھا لے تو میں اس کے اوپر بھی سواری کرنا مناسب نہ سمجھوں. تو بندہ نشے سے اتنا دور ہے, اور آپ جناب اس کا نام لے کے نشے کرتے چلے جا رہے ہیں. جو بندہ ہر وقت پاکیزگی کی حالت میں رہ رہا ہے, اور جس کی پاکیزگی جو ہے وہ خود قرآن بیان کر رہا ہے, کیا اہل البیتی, اندازہ کریں وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا, چادر تطہیر کے حوالے سے جو بات آئی تھی, اور اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ناپاکی جو ہے وہ اہل بیت سے دور کر دی. اور جب اہل بیت کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر جس کو کہا جاتا ہے, آیت تطہیر اس کو کہتے ہیں, اس وقت کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی بڑی سی, اور اس میں سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, مولا علی شیر خدا حضرات حسنین کریمین کو چادر میں لپیٹ لیا. یہ مطلب اہل بیت, اے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں, اور آپ ان میں سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دیں. اب جس کے اندر سے ہر طرح کی ناپاکی حضور نے دور فرما دی, اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی, آپ کیا اس میں سے تلاش کر رہے ہیں؟ اب حضور نے فرمایا آپ نے اس میں سے کیا تلاش کرنا ہے, ہمیں کیا حکم دیا, فرمایا آپ نے اس میں سے نور تلاش کرنا ہے, آپ نے ان سے نور لینا ہے. یا رسول اللہ نور کیسے لینا ہے؟ فرمایا یہ کشتی نوح کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. میری آل جو ہیں, فرمایا میں تمہیں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم ان کو تھام لو. اب تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل تو چاہیے ہوتا ہے نا, تو تھیوری ہمارے پاس کیا ہے, قرآن ہے, اور اس پر عمل کس نے کیا, حضور کی آل نے, سیدہ پاک نے عمل کر کے دکھا دیا. آج ہماری ماشاءاللہ ساری بہنیں کنیزیں بیٹھی ہیں, سیدہ پاک کی کنیزیں بیٹھی ہیں, تو اس سے ہم بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہماری سیدہ پاک کی جو کنیزیں ہیں وہ صرف سیدہ پاک سے اپنی زندگی میں جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ لے رہا ہوتے ہیں, باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری چھوڑ دیتے ہیں. جو انہوں نے اپنے شوہر سے محبت کی, جو اپنے باپ کا ادب کیا, انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا, انہوں نے اندازہ کر لیں کبھی فرمائش نہیں کی. حضور نے فرمایا اپنے شوہر سے کبھی فرمائش نہ کرنا, تو ساری زندگی فرمائش نہیں کی, وہ بھی ایک دفعہ کی, تو وہ بھی مولا علی پاک نے خود پوچھا جب وہ بیمار تھی, اندازہ کریں بیماری کی حالت میں پوچھا, تو میں اگر مجھے انار مل جائے, لال انار مل جائے تو وہ طبیعت ذرا اچھی ہو جائے. اچھا وہ بھی مزدوری کر کے جب انار لے کر آ رہے ہیں تو رستے میں کوئی بیمار ملا تو اس کو کھلا دیا. تو وہ جب گھر آ رہے ہیں, وہ بھی سخی تھے, انہوں نے کہا چلو میں بعد میں دوبارہ پھر لے آؤں گا ان کے لیے, سیدہ پاک کے لیے. جب گھر آئے تو دیکھا سیدہ پاک بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے سخاوت کی نا, تو گھر میں اس کا رزلٹ آ گیا. کیا آیا؟ فرمایا اے علی میں آپ کو بتاؤں یا آپ مجھے بتائیں گے کیا کر کے آئے ہیں آپ باہر؟ تو فرمایا آپ بتا دیں. فرمایا جیسے ہی آپ نے اس بیمار کو انار کھلایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی اسی وقت. اور دیکھیے اندازہ کریں, اور دروازہ نوک ہوا تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, ان کے ہاتھ میں ایک تھال تھا اور اس کے اندر 10 انار پڑے ہوئے تھے, اندازہ کر, سوری 8 تھے نا. تو انہوں نے کہا دیکھیں سیدہ پاک نے نا گنے تو وہ 8 تھے, فرمایا 10 ہونے چاہیے تھے, فرمایا 2 میں نے اپنے لیے رکھ لیے تھے. تو میں نے کہا چلو میں بعد میں بھی کھا لوں گا, یہ بڑے مزے کے انار ہیں, لال سے انار ہیں. تو اندازہ کریں, تو سیدہ پاک کو اتنا یقین تھا کہ میں نے مطلب ادھر سے انہوں نے دیے تو 1 گنا دے تو 10 گنا اللہ تعالیٰ عطا کرتا, تو 10 انار آنے چاہیے تھے. مطلب دیکھیں
کہاں پہ وہ ادھر سخاوت کر رہے ہیں اور کہاں پہ سیدہ پاک کو یہاں پہ جب حلال رزق کھایا ہو تو اللہ تعالیٰ باطن کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اگر مومن کی فراست سے بچا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور مومن جن کے قدموں کی دھول کے صدقے سے بنتے ہیں، مولا علی پاک سیدہ پاک کی قدموں کی دھول سے بنتے ہیں، تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مومنین اندازہ کر لیں۔ تو وہاں پہ مولا علی پاک جو امام ہیں، ولایت کے امام ہیں، سیدہ پاک کی شان دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سے۔ بہرحال اگر ہم باتیں گفتگو کرتے چلے جائیں تو بہت زیادہ، بس ایک پیغام ہے، کوشش کریں کہ آپ جو اپنے مسلک کو ضرور پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اپنا آج کل جیسے سوشل میڈیا پہ بڑی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں افضلیت کے اوپر، اور کون پہلا افضل ہے، کون پہلا نمبر ہے، کون کس کا کیا نمبر ہے۔ جیسے میں نے یہاں پہ ایک آیت آپ کے سامنے بیان کی نا، سورہ فتح کی آیت ہے، محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشداء علی الکفار، جو کفار پر سخت ہیں، وہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحماء بینہم، جو آپس میں پیار و محبت کرنے والے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھیں ہمارے مولا علی پاک کی شان اللہ نے کیا بیان کی، رکعان سجودہ، کہ جو انتہائی رکوع اور سجود کرنے والے ہیں۔ اندازہ کریں، آج علی علی کے نعرے تو لگا دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے رکوع کیے ہیں؟ ویسے ایسا رکوع، ایسا سجدہ کہ تیر چلا جائے پاؤں میں، اور کہا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ان کی نماز